بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایک تو آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ تھی، جو اصلاحاتی بل پیش کیا گیا تھا اور منظور کروایا گیا تھا پارلیمنٹ سے، اس کے اوپر کیا کہتے ہیں ایک بینچ بنایا گیا، 8 رکنی لارجر بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کچھ درخواستیں جمع کرائی گئی تھیں کہ یہ جو اصلاحاتی بل ہے یہ سراسر آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ کے پر کاٹنے کے لیے یا سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے اختیارات کو محدود کرنے کے لیے یہ ایک لیجسلیشن کی گئی ہے جو غیر آئینی ہے۔ تو جس کے اوپر کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک لارجر بینچ بنایا اور وہ ان لوگوں کی تمام لوگوں کی شکایات دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں جو کہتے تھے کہ صرف 3 اور 4 لوگ بینچ کا حصہ ہوتے ہیں، اپنے خاص قسم کے لوگ متعین کیے جاتے ہیں اور مقرر کیے جاتے ہیں اور وہی 3-4 کا فیصلہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی بڑا لارجر بینچ نہیں بنا۔ تو 8 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت آج اس نے کی ہے اور اس نے تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دی ہیں اور تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ذرا ڈیٹیل میں شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس چیف جسٹس جو ہیں عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے بڑا کیٹیگوریکل کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مگر عدلیہ کی اور سپریم کورٹ کی جو آزادی ہے وہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، ججز کی آزادی، سپریم کورٹ کی آزادی، عدلیہ کی آزادی، یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور یہ بغیر کسی آئینی ترامیم کے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر چیف جسٹس اور باقی جو ان کے ہمراہ ججز تھے انہوں نے یہ کیٹیگوریکل کہا کہ جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں وہ موجود ہیں، سپریم کورٹ کے رولز ہم جانتے ہیں اور وہ موجود ہیں، ان رولز کے مطابق سپریم کورٹ جو ہے وہ جو اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے اس کے کسی قانون میں یا پھر آئین کی ترمیم میں، اگر کیا کہتے ہیں تبدیلی ہوتی ہے، ترمیم ہوتی ہے آئین میں، تو پھر جا کے کوئی اس قسم کی تبدیلی کی جا سکتی ہے، ادروائز کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ تمام فریقین کو نوٹسز جاری کیے ہیں جس میں سپریم کورٹ بار ہے، جس میں چند بارز ہیں جنہوں نے اپلیکیشنز دی ہیں ان کی، اور جو کیا کہتے ہیں مخالف فریقین ہیں جیسے حکومت ہے، پارلیمنٹ ہے اور سیکٹریز ہیں، تمام کو نوٹسز جاری کیے ہیں اور اگلی سماعت ملتوی کر دی ہے 1 ہفتے کے لیے۔ اب وہ تحریری حکم نامہ جب آئے گا اس میں بتائی جائے گی کہ وہ ڈیٹ کیا ہے جو اگلی کیا کہتے ہیں دی گئی ہے، کیونکہ تحریری حکم نامے میں ڈیٹ کا تعین ہوگا۔ خیر، تو چیف جسٹس آف پاکستان بڑا کیٹیگوریکل انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا ہم احترام کرتے ہیں، صرف اور صرف ہم جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ کیا آئین کی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آئین کی تو خلاف ورزی ہوئی ہے، کیونکہ جتنے لیگل ماہرین ہیں، اعتزاز احسن، شعیب کیا کہتے ہیں شیخ، اس کے علاوہ شعیب شاہین اس کے علاوہ فواد چودھری، جتنے لیگل ایکسپرٹ ہیں اور بڑے اظہر صدیق صاحب ایڈوکیٹ، اس کے بعد ظفر علی صاحب، جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں لیگل ایکسپرٹس، انہوں نے ایک چیز تو کیٹیگوریکل کہا فلور آف دی ہاؤس کے اوپر، خاص کر کے جو علی ظفر ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے بھی یہ ادھر بات کی تھی کہ یہ آئین کے اور قانون کے منافی کام ہوا ہے، کیونکہ آئین میں اس طرح کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس طرح کی کوئی بل پیش کرنا یا پاس کروانا ہے تو اس کے لیے پراپرلی ترمیم کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ترمیم نہیں ہوئی ہے اور اس کا میں حصہ نہیں بننا چاہتا، تو علی ظفر صاحب نے کہا تھا کہ میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا۔ بہرکیف ترمیم کے ذریعے اگر یہ چیز ہوتی، ہم بھی چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہے یا عدلیہ ہے اس کی چیزوں میں اصلاحات ہونی چاہیے، مگر ترامیم کے ذریعے ہونی چاہیے۔ یہ تو عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ کوئی بھی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے، جو بھی عدلیہ ہے، اس کی اصلاحات کون نہیں چاہتا؟ تمام لوگ چاہتے ہیں جدت کے ساتھ، نئی دور کے ساتھ ہر شخص چاہتا ہے کہ عدلیہ میں بھی ترامیم ہوں، عدلیہ میں بھی چیزیں ایک نئی جدت کے طریقے سے اصلاحات ہوں، مگر اس طرح نہیں کہ آپ کے اوپر کوئی کیس چل رہا ہو عدالتوں میں اور آپ حکومت کیا کہتے ہیں آپ کو بینچ نہ پسند ہو یا آپ کو کیا کہتے ہیں وہ جج پسند نہ آ رہے ہوں،
یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس پسند نہ ہو تو آپ راتوں رات ایک مسودہ تیار کریں اور وہ پارلیمنٹ سے منظور کروا لیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں تھا اور یہی چیز اس حکومت نے کی. تو یہ چیلنج ہو چکی ہے. اب اس کی اگلی ڈیٹ دی گئی ہے, وہ تحریری حکم نامے میں جاری کی جائے گی اور نیکسٹ فریقین کو بلایا جائے گا, ان کے کیا کہتے ہیں دلائل سننے جائیں گے اور ان کی چیزیں دیکھی جائیں گی. اس کے اوپر ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے بڑا کیٹیگوریکل, صاف, کلیئر, اور لیگل ایکسپرٹس اور جتنے بھی مطلب کہ بار کاؤنسلز ہیں اور جتنے بھی لیگل لوائقین لوگ سارے گروپس ہیں, وہ یہ اپنا رائے دے چکے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر جو یہ لارجر بینچ بنایا ہے یہ بڑا خوش آئین ہے اور 8 رکنی لارجر بینچ ہے, کوئی چھوٹا موٹا بینچ نہیں ہے 2-3 کا. تو یہ بہت زبردست چیز کی. دوسری طرف ماتم چھا گیا ہے. جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں, چوں چوں کا مربع, مراسلہ حکومت, امپورٹڈ حکومت, ایک ماتم سا چھا گیا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. اور انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے جس کو ہیڈ کر رہے تھے لیگل ایکسپرٹ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب, اس کے ساتھ بیٹھے تھے کیا کہتے ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب, ایم کیو ایم کے بھی ایک بھائی جان بیٹھے تھے امین الحق صاحب, تمام وفاقی وزیر بیٹھے تھے, کامران مرتضیٰ صاحب وکیل وہاں پہ بیٹھے تھے جو جے یو آئی کے ہیں, اور مزید چھوٹی چھوٹی جتنی پارٹیز ہیں تمام جو چون چوں کا مربع ہے لوگ بیٹھے تھے اور کہتے ہیں جی حکومت کی جانب سے ہم اپنا موقف دے رہے ہیں. تمام پارٹیز یہاں پہ بیٹھی ہیں اور تمام پارٹیز کا موقف آج ہم پریس کانفرنس میں دے رہے ہیں. موقف کیا دیا انہوں نے کہا کہ ہم اس لارجر بینچ کو مسترد کرتے ہیں. یہ جو سپریم کورٹ نے لارجر بینچ بنایا 8 رکنی, اس کو مسترد کرتے ہیں. جو کمپوزیشن بنائی گئی ہے, جو ججز ایڈ کیے گئے ہیں, جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے, یہ ہمارے مطابق کمپوزیشن ٹھیک نہیں ہے. اس میں نہ کوئی کے پی کے کا جج ہے چیف سپریم کورٹ کا, نہ کوئی بلوچستان کا ہے, نہ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ سینئر ججز ہیں. اچھا دوسرا کہتے ہیں کہ جن کے اوپر اعتراضات ہیں ان ججز کو دوبارہ شامل کر لیا گیا ہے. تو بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنی مرضی کی سپریم کورٹ پاکستان میں بنانا چاہتے ہیں اور اپنے جج لا کے اپنے فیصلے خود کروانا چاہتے ہیں. ایسا کبھی کسی دنیا میں ڈیموکریسی میں نہیں ہوا کہ ایک حکومت یہ کہہ رہی ہو کہ ہم سپریم کورٹ کے آرڈرز کو مسترد کرتے ہیں, نہیں مانتے ہیں, بینچ کو نہیں مانتے ہیں, یہ نہیں کرتے وہ کرتے. تو آج ایک طرف صف ماتم ہم نے دیکھا, بھڑاس نکالی گئی ججز کی, دوبارہ کیا کہتے ہیں ان کی جو تقسیم کرنے کا معاملہ ہے یا ان کے جو تفریق ہے اس کو دوبارہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے, دوبارہ تنقید کی گئی ججز کے اوپر. اس کے علاوہ فل کورٹ بنانے کی ایک بین دوبارہ سنائی گئی کہ فل کورٹ بنا دیا جائے. ارے بھائی 15-20 ججز جو بھی ہیں سپریم کورٹ کے, ان کو باقی کاموں سے ہٹا کر آپ کے ایک کیس کے اوپر لگا دیا جائے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ باقی کیسز جو ہیں وہ کون سنے گا؟ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال, ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ سنگل بینچ بنائیں, ڈبل بنائیں یا فل کورٹ بنا دیں. یہ اختیار ایسے ہی ان کے پاس ہے جیسے آپ کے جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں ان کے پاس ہے کابینہ بنانے کا اختیار, ان کے پاس ہے وزراء بنانے کا اختیار, وزیر سیدھے کرنے کا. اس طرح کا اختیار سیم چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے پاس ہے اور وہ آئین قانون ان کو یہ حق دیتا ہے کہ جیسے مرضی وہ اپنا کیا کہتے ہیں بینچ تشکیل دیں سپریم کورٹ کا کسی بھی کام کے اوپر. تو مسترد کیا گیا جی ججوں, جتنے ججز تھے جو جن کے اوپر اعتراض تھا یا جو پچھلے بینچ کی جو مطلب کی چیزیں تھیں ان کو دوبارہ ہائی لائٹ کیا گیا اور اپنا رونا دھونا شروع کر دیا. لوگوں نے اداروں کو کہا کہ جی اپنے حدود میں رہیں, سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی حدود میں رہے, وہ پارلیمنٹ میں مداخلت کر رہی ہے, ابھی تک قانون پاس ہی نہیں ہوا ہے. صدر مملکت نے اس کو نظر ثانی کے لیے واپس کیا اور یہ جلدی انہوں نے کیا کہتے ہیں اس کو ٹیک اپ کر لیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. تو وقت سے پہلے یہ کام اتنی سپیڈ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کر رہی ہے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس طرح کی ایک کیا کہتے ہیں باتیں کی گئیں, اس طرح کے خدشات پیدا کیے گئے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر تنقید کی گئی. میرا کوسچن یہ ہے
کہ اگر مظفر آباد کی عدالت یا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ایک وزیر اعظم سٹنگ وزیر اعظم کو نااہل کر دیتی ہے صرف توہین عدالت پہ، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آئے دن ججز کو کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کو مسترد کرتے ہیں جی، ہم ان کے بینچ کو مسترد کرتے ہیں، ہمیں ان کے اوپر اعتراض ہے، وہ اس طرح کی کمپوزیشن نہیں بنا سکتے، ان کے خلاف بل بنا رہے ہیں، ان کے خلاف جلسوں میں جلوسوں میں ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر میڈیا سٹریم کے اوپر بیانات بازی ہو رہی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے بارے میں کب کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ ان ایکشن ہوگی اور ان کو کب بتائے گی کہ نااہلی کیا ہوتی ہے اور توہین عدالت کیا ہوتی ہے؟ خیر یہ سپریم کورٹ کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، وہ جب چاہے کیا کہتے ہیں ان کو ان کے شکنجے میں لا سکتی ہے توہین عدالت کے۔ ایک چیز دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ عدلیہ کی جو انہوں نے بات کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ بڑی اہم ہے، پارلیمنٹ الگ ادارہ ہے، عدلیہ کی آزادی الگ ہے۔ آزادی جو لفظ ہے نا، اس کے اوپر آپ کنٹرول کرنا چاہتے تھے پارلیمنٹ کے اندر ایک مسودہ تیار کر کے پیش کیا جو۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں ایک اور چیز، وکیل اظہر جو ہے صدیق صاحب، ان کے گھر پہ ایک رات گئے، حملہ کروایا گیا، ڈکیت بھیجے گئے، پیٹرول بم پھینکا گیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں 9mm کی بلٹس بھی وہاں سے برآمد ہوئی ہیں، اور ایک پرچہ تیار کر دیا گیا جس میں کیا کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی نامزد کیا جائے گا، اور ہمیں صرف روکا یہ جا رہا تھا، ہمیں کے اوپر ڈرایا جا رہا تھا، پریشر ڈالا جا رہا تھا ایسے حملے کروا کے کہ سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگز ہو رہی ہیں یا سپریم کورٹ میں اظہر صدیق صاحب پیش نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں ڈرتا ہوں، میری فیملی نہیں ڈرتی ہے، میرے بچے نہیں ڈرتے ہیں، کوئی بھی نہیں ڈرتا ہے، یہ جو ہتھکنڈے آپ استعمال کر رہے ہیں ان کا جواب آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ پرچہ بھی انہوں نے کہا کہ پولیس نے ہمیں کہا کہ آپ پرچہ درج کروائیں، تو پرچہ بھی درج کروائیں گے اور ان کے خلاف پوری قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جو والیوم 10 ہے اس کے اوپر بھی دوبارہ ری اوپن ہونے کی باتیں چل رہی ہیں جسٹس اعجاز افضل صاحب۔ اس کے علاوہ دوبارہ کیا کہتے ہیں توہین عدالت، اور جو یہ لوگ کابینہ اور چون چون کے مربع میں بیٹھے ہیں یہ مرتکب ہوں گے توہین عدالت کے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور سارے معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھ رہی ہے۔ تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکل کہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے، اگر نہیں ہوتے تو یہ سارے توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کی نااہلی بھی پکی ہے، کنفرم ہے، کیونکہ اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر توہین عدالت پہ نائل ہو سکتے ہیں تو یہ کس بات کی مولی ہیں؟ یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مزید آگے دیکھیں یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔